ہمارا بات یہ ہے کہ علم جو ہے وہ ایک انتہائی آسان چیز بھی ہے اور انتہائی مشکل بھی. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوا جیو ٹیلی ویژن کا جنہوں نے عالم آن لائن کر دیا. اب حالت یہ ہے ہر چینل پہ عالم آن لائن ہے اور علم کا معلوم نہیں کہ کہاں گیا ہے. اچھا، علم وہ خصوصیت ہے ہمارے لیے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس کے لیے حکم ہے کہ اگر حاصل کرنے کے لیے چین کی جانا پڑے تو آپ کو فوری طور پہ چین روانہ ہو جانا چاہیے. شروع ہی سے چین کے ساتھ ہمارے مفادات بہت وابستہ رہے، چائنا کی اینشنٹ وزڈم سے لے کے اور آج کی سیاسی دوستیوں تک. لیکن علم کے لیے بھی حکم یہ تھا کہ وہ آخری حد نہیں تھی، وہاں تک سے بھی آپ علم چن کے لیے. اس وقت ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ صرف علم سے دور ہو چکے ہیں بلکہ فن سے بھی بہت دور ہو چکے ہیں. ہمارے غیر انسانی آئے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو ترک کیا، فنون کو صرف ذریعہ عطیہ سمجھا، عیاشی سمجھا. لہذا ہم اپنے پریمیٹو اینیملزم جانوریت کی طرف لوٹ گئے اور یوں لوٹے کہ ہمیں کسی چیز کا خیال نہیں رہا. تہذیب و تمدن ہمارے نزدیک اللہ معلوم کیا چیز ہے، اور ہم نے نہ صرف ایک دوسرے پہ ہاتھ ڈالے بلکہ ایک دوسرے کا خون بھی پیا. جس طرح میں عالم آن لائن کا شکر گزار ہوں، اسی طرح اس جانور پن کے لیے میں آرمی آن لائن کا بہت شکر گزار ہوں. خاص طور پہ ضیاء صاحب کے زمانے میں جو قتل علم اور فنون کا ہوا، وہ علم اور فن وہ اسی دور میں شہادت کا رتبہ پا چکے تھے. میں یہ بات اس لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علاوہ چینلز کے علم کا بہت بڑا وسیلہ جو ہے وہ لکھا ہوا لفظ ہے. لفظ کی تحریم اور تقریم کے بارے میں فخر زمان نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، کمٹمنٹ کی بات کی ہے. لفظ کے محترم ہونے کے سلسلے میں ہمیں یقین دلایا ہے، لیکن جب الفاظ بار بار دہرائے جائیں اور ان پہ پیچھے عمل نہ ہو تو وہ کلیشے بن جاتے ہیں اور ان لفظوں میں وہ قوت نہیں رہتی کہ وہ آپ کو ہلا سکے، آپ کو موو کر سکے اور آپ میں کوئی جذبہ پیدا کر سکے. یہ تو ہمارے علم اور ہمارے پڑھنے لکھنے کی دنیا کا حال ہے. ظاہر ہے ہر زمانے میں دو قسم کے کمیٹیڈ لوگ ہوتے ہیں، جو کہ طاقت کی غلام گردشوں کے غلام ہوتے ہیں، اور دوسرے کٹہرے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں جنہیں اپنی زندگی، اپنی کمٹمنٹ اور اپنی سوچ کا جواز پیش کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جو طاقت کی غلام گردشوں کے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس وقت حکومت وقت کے حوالے سے سرفراز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں جو سامنے کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پاورٹی، ان کے لیے خراب صحت، بیماری، مفلسی اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس چیزوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے، اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے ساری عمر جو ہے وہ بسر کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک زمانے میں بھٹو صاحب کی وجہ سے اس میں سب سے بڑا اسٹرانگ جو ایلیمنٹ تھا وہ پڑھے لکھے لوگوں کا تھا، دانشوروں کا تھا، سوچ رکھنے والوں کا تھا، فنکاروں کا تھا، ادیبوں کا تھا، طلباء کا تھا، جو کہ لمحہ بلحمہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے تڑپتے تھے. اور ایک اسٹرینتھ بھٹو صاحب کی اس بات میں بھی تھی، جو سوچ رکھتا تھا، جو کمیٹڈ رائٹر تھا، جو کمیٹڈ دانشور تھا. لیکن آپ جانتے ہیں زمانہ بہت بے درد چیز ہے.
کتاب مہنگی کر دی گئی، کاغذ بہت مہنگا کر دیا گیا، کتاب اب ہمارے سے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ بہت اچھا زمانہ تھا جب ہلاکو قسم کے جرنیل جو تھے وہ لائبریریاں جلا دیا کرتے تھے، سیڑھی سے آپ ختم ہو جاتا تھا۔ اب تکلیف دہ پروسیس یہ ہے کہ کتاب کے ہوتے ہوئے کتاب ہمارے ہاتھ سے چھین لی گئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے اور حاکم طبقوں کی جان بوجھ کے بہت بڑی بنیاد سازش کی وجہ سے۔ اگر علم ڈسیمینیٹ ہو جائے گا تو پھر حاکم طبقے نہیں رہیں گے، پھر علم جو ہے اپنے طاقت کی بنا پر تمام سوڈوز، تمام جھوٹے پن کو، تمام جعلی پن کو، تمام کرپشن کو، تمام وہ لوگ جو طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کے سینے میں ہاتھ ڈال کے، گریبان میں ہاتھ ڈال کے اسے تخت سے اتار دیتے ہیں۔ لہذا علم دشمنی جو ہے وہ آج کے دور کا چلن نہیں ہے، بلکہ ہمارے حاکم طبقوں کی انتہائی ضرورت بھی ہے۔ دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ اتنا فلسفہ، اتنا بڑا پولیٹیکل فلسفی لے کے ہمارے لیڈر جو ہے وہ میدان میں اترے، ہماری پارٹی کے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا، محدود چند کے علاوہ پارٹی کے بینیفیشریز تک کو یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے اتنے عظیم لیڈر کے خیالات کو کم از کم پاکستان کے اندر ڈسیمینیٹ کرنے کا وسیلہ کر لیں۔ چینل بہت دور کی بات ہے، لیکن میں لفظ کی بات عرض کر رہا ہوں۔ ہماری کسی پارٹیوں کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لمحہ بلمحہ لوگوں کے سامنے اپنے الفاظ کو، اپنے فلسفے کو پیش کرتے رہیں، اور ڈے ٹو ڈے جو ایک تبدیلی کی خواہش کرنے والی لوگوں کی زندگی ہوتی ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ لوگوں کا حافظہ جو ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوتا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور محسوس کیا ہے کہ جو حافظہ ہوتا ہے لوگوں کا وہ جو تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں انہیں بہت جلد بھول جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کتاب نہیں چھاپی نہیں جا سکتی، چھاپنے والے کے اپنے کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ میں تو بہت زیادہ مترف ہوں فرق سہیل بندی کا، جس نے باقاعدہ یہ ایک انداز میں، اب لفظ میں جو آپ کو سوچ نہیں رہا کیونکہ اس کا نیم الضرور جو ہے وہ شاید اب ہمارے ڈکشنریوں میں فوری طور پہ اترتا نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، خدا کے لیے اس کو وہ کانوٹیشن نہیں دیکھیے گا جو کہ لوگوں نے چینلز میں عطا کیا تھا یا یاسر عرفات کو، ان کو بہت بڑا ان کی وفات کے بعد مجاہد قرار دے دیا گیا تھا، لیکن یہ جوک کے حوالے سے ہے، بہت بڑی بات ہے اس قسم کی کتابیں چھاپنا اور اکثر و بیشتر گھاٹے میں رہنا، اور یہی ایک بہت بڑی ریزسٹنس ہے حاکم طبقوں کی سازش کی جو ہمیں علم سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا کام فخر نے بہت فخر کے ساتھ کہا تھا اور اعلان بھی کیا تھا، اسے کام بھی شروع کیا تھا، وہ ہسٹری کی ری اپریزل تھا جب یہ ہسٹری کمیشن کے چیئرمین تھے۔ مجھے اچھی خاصی ہنسی آتی ہے جب ہم ہندوستان کی طرف بڑے فرینکلی ہاتھ اٹھائے کہتے بھائی 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 بھائی، وہ نفرتیں جو ہم نے تاریخی حوالوں سے ایک دوسرے کے لیے پیدا کی ہیں، اس طرف ان لوگوں کے تاریخ سازوں نے اور ہماری طرف ہمارے تاریخ سازوں نے ان کو نکالنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے۔ وی ہیو ٹو ری اپریز آر ہسٹری، تاکہ اس میں یہ گنجائش پیدا ہو کہ کوئی ایسی چیز ہم اس میں سے نکال سکیں جس سے ہم تاریخی طور پر ایک دوسرے کے قریب آ سکیں۔ بہت ساری چیزوں کا ہمیں دوبارہ جائزہ لینا ہوگا۔ کتاب جو ہے ان کی بہت خورشید صاحب نے بڑی محنت سے لکھی ہے، بڑی روانی میں لکھی ہے۔ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہے جو کہ اکثر ادیبوں میں ہمیں مل جاتا ہے۔ فخر زمان صاحب نے بہت آسان لفظوں میں اس کتاب کی زبان کے بارے میں بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن یہ کتاب پڑھ کر مجھے بہت اس چیز کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ قانون اور حاکم طبقوں کے ہاتھوں میں قانون، اس جیسی بے انصافی کبھی تاریخ میں ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ صرف حاکم طبقے ہی نہیں، یہ جرنیل کرنیل برنیل ہی نہیں کہ بعض دفعہ تو ہمارے عوام لوگ جو ہیں وہ بھی بے انصافیوں کا شکار ہو کے بے انصاف ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ڈسیمینیشن آف انفارمیشن اینڈ نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔
اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سیل قائم کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ہم قمیض پہ سیاست کی قمیض ہو یا قومی زندگی کی قمیض ہو، جب بھوگی لگ جاتی ہے بیٹھ کے اس کو سی لیتے ہیں، لیکن قومیں قمیضوں کی طرح کپڑے کے لباس کی طرح نہیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں سویٹر کی طرح ہوتی ہیں۔ جب آپ کا سویٹر ایک جگہ سے خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ سی نہیں سکتے، یو ہیو ٹو undo the entire sweater for that and reknit it. اب زمانہ یہ آ گیا ہے، وقت یہ آ گیا ہے، موقع یہ آ گیا ہے کہ اب تک ہم ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جس نظام کو اپنا خون پسینہ پلاتے رہے ہیں، اب اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو چینج دا سسٹم، ورنہ ہم ورکر کے حوالے سے بھی روتے رہیں گے، عوام کے حوالے سے بھی روتے رہیں گے اور معاشرے کے حوالے سے بھی چلاتے رہیں گے. ہم نے ملک میں کسی چیز کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی اجازت نہیں دی ہے سوائے ایک چیز ہے، اور وہ ہے آپ کی آرمی. اس سے زیادہ مضبوط ادارہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. کاش کہ ہماری تحریک جو تھی پیپلز پارٹی کی، ایک زمانے میں تحریک تھی، یہ ایک منظم پارٹی کی صورت اختیار کر جائے اور وہ پارٹی بن جاتی جیسی کہ اکثر و بیشتر سکسیسفل رننگ پارٹیز جو ہوتی ہیں ملکوں کی، خاص طور پہ سوشلسٹ ملکوں کی جو پارٹیاں تھیں، اس قسم کا کوئی نظام اس کا ڈھل جاتا، ڈسپلن ہوتا، فلسفی ڈسیمینیشن ہوتی. ایسے شروع میں اٹیمپٹس ہوئی ہیں، لیکن زمانے کی دست و برد سے یہ اٹیمپٹس میں نہیں آگے بڑھ پائی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب سیریسلی بیٹھ کے پارٹی کو بھی ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بار بار یہ رونا چھوڑ دیں ورکروں کے سلسلے میں، اپنے لیڈرشپ کے سلسلے میں، تاکہ ہم ایک ایسا نظام کام کرنے کی بے کامیاب ہو جائے جس میں ہمیں یہ شکایت شکوے وغیرہ نہ ہو. اب میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب بہت زبردست شاعر سیاستدان تھے. بہت عرصہ پہلے 67 میں جب یہ تقریر کر رہے تھے، لوگوں میں موو کر رہے تھے، تو یونس الدین نے ان کی تقاریر میں سے اقتباسات لے کے ایک نظم بنانے کی کوشش کی تھی. اس کے بعد ہم زمانے کے حساب سے ان کی تقاریر میں سے کچھ حوالے لے کے اس کو باقاعدہ نظم کی صورت میں ہم نے ایک تبدیلی زبان کے حوالے سے شاید کی گئی ہو، لیکن آپ ملاحظہ کیجئے کہ کس انداز میں انہوں نے سیاست کی. اینڈ یو نو کہ سیاست پوئٹری جو ہے اور انٹیگریٹی والے آدمی کی پوئٹری جو ہے، اس کے خواب جو ہوتے ہیں وہ اگر سیاستدان کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو وہ کتنا بڑا جو ہے ایک خواب کی تعبیر میں حصہ لے سکتا ہے. میں یہ اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ کل بھٹو صاحب کا جنم دن، ان کے آنر میں نے یہ خاص طور کے اوپر نکالا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. کہتے ہیں قسم ہے رب العالمین کی کہ جب انسان کو سیدھا راستہ نہ دکھائی دے اور وہ ظلم کی نشاندہی نہ کر سکے اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے، اور جب لا تعلقی انسان کا شیوا بن جائے اور وہ اپنے فیصلے دوسروں پر چھوڑ دے، زندگی بیکار معلوم ہو اور دل مردہ ہو جائے، انسان خود ایک طرف ہو کر بیٹھ رہے اور دوسروں سے عمل کی توقع رکھے، اور جب حقیقت سے آنکھیں بند کر لی جائیں، تاریخ سے عبرت نہ پکڑی جائے، جہالت کے اندھیرے پھیل جائیں، بصیرت مار پڑ جائے، عالم علم کا سودا کرے اور تخلیق کے سوتے خشک ہو جائے، تو یقیناً انسان اپنی راہ سے بھٹک چکا ہے. اور جب رزق کے وسائل عام نہ ہو، امیر تر ہوتے چلے جائیں، زمیندار کسان کا حق لے جائے، سرمایہ دار مزدور کا حق چھین لے، سرمایہ محنت پر غالب آ جائے، قومی دولت پر چند لوگوں کا قبضہ ہو اور عوام زندگی کی ضروریات کو ترسیں، اور جب انصاف کی راہیں لمبی ہو جائیں، غاصبوں کی رسی دراز ہو، مظلوموں کی فریاد اس رسی کا یقین نہ ہو اور دولت اور اقتدار کے راستے میں حائل ہو جائیں، تو یقیناً انسان سخت خسارے میں پڑ چکا ہے. اور جب بے اصولی اصول بن جائے، دیانتداری مشکلات میں اضافہ کرے، شرافت انسانی کمزوری شمار ہو، خوشامد دانش مندی کے علاج ٹھہرے، منافقت قومی مزاج بن جائے، اور جو ریاست کی اساس دین پر نہ ہو، ریاست کی نظریاتی بنیادیں نظر انداز کر دی جائیں، ریاست کے معاملات باہم مشورے سے طے نہ پائیں، شہری آزادیاں نایاب ہوں، لوگوں کی رضا حکومت کو بدلنے پر خاطر نہ ہو اور قومی تقاضوں پر بیرونی دباؤ حاوی ہو جائے،
اور جب معاشی اور معاشرتی ناہمواریاں ظلم کا منبع بن جائیں، عوام میں اتحاد اور تنظیم نہ ہو، تو یقیناً معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اور جب انسان اپنی راہ سے بھٹک چکا ہو اور سخت خسارے میں پڑ چکا ہو اور معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہوں، تو ان لوگوں کے لیے جو مظلوم ہیں، جو نوجوان ہیں، جو عوام کے اتحاد کے لیے کوشاں ہیں، جہاد کی راہ ہی سیدھی راہ ہے۔ جہاد نام ہے اس ابدی جد و جہد کا جس میں انسان اپنی تخلیقی صلاحیتیں اور زور بازو سے انسان کے اقدار کی حفاظت کرے اور اپنی عروج کی منزلیں طے کرتا جائے۔ جہاد نام ہے عوام کے اس اتحاد کا جو مصنوعی امتیازات بٹھا کر تقوی کو انسانی شرف کا معیار ٹھہرائے۔ جہاد نام ہے ایسا معاشرہ قائم کرنے کا جس میں خدا کی حاکمیت کا اقرار کیا جائے، دین کی سب سے بڑی اخلاقی قوت ہو، بھلائی کے فروغ اور برائی کے تدارک کا سامان ہو، اور کوئی مظلوم اور محکوم نہ رہے۔ حریت، اخوت اور مساوات کے اصول جاری و ساری ہوں، انسان بھرپور زندگی گزار سکے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو۔ جہاد نام ہے ایسا نظام حکومت قائم کرنے کا جس میں عوام کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں، بنیادی انسانی حقوق محفوظ ہوں، انسانی ہمت کو دولت اور قومی دولت کی اساس سمجھا جائے، فرد کی عزت نفس کا احترام ہو، تشدد کی بجائے تعلیم قائم کرنے کا ذریعہ ہو، مرد اور عورت کو جو ترقی کی یکساں مواقع میسر ہوں، قانون کی عملداری ہو، جمہوریت سربلند ہو۔ جہاد ہے نام حق کے لیے سیدھا شبر ہونے کا اور ظلم کے خلاف شہادت دینے کا۔ جہاد نام ہے اس عجیب تیاری کا جو ملک اور قوم کو ناقابل تسخیر بنا دے، جس کے باعث دشمنوں کے دل ہیبت سے لرزتے ہیں۔ جہالت کے خلاف اور علم کے حق میں، منافقت کے خلاف اور غیرت کے حق میں، ظلم کے خلاف اور انصاف کے حق میں، غلامی کے خلاف اور آزادی کے حق میں ہم جہاد کریں گے، اپنی جان سے، مال سے، زبان سے، قلم میں ہم جہاد کریں گے، یہاں تک کہ خدا کی زمین خدا کے نور سے جائے گا۔ بھٹو صاحب کچھ ایسے ہی شاعرانہ سیاستدان اور شاعرانہ سیاسی فلسفی تھے، اور ایک بہت زبردست مت ہے ایجپٹ کا اوسیرس کے بارے میں۔ جب ان کی روشن خیالی کے باعث دیوتاؤں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور دنیا میں، عالم میں چاروں اور ٹکڑوں کو پھیلا دیا، تو اوسیرس نے انہی ٹکڑوں کو یکجا کر کے دوبارہ جنم دیا، کیونکہ وہ علم تھا، روشن تھا۔ اس سلسلے میں پابلو نیرودا کی بہت اچھی نظم ہے، اور وہ میں نظم جو ہے سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے نام کر دینی چاہیے، جس کا میں نے تجربہ کیا تھا کہ جب میں نیا نیا بیدار ہوا تو میں نے دن کو پہچان لیا۔ یہ گزرا ہوا کل تھا، ایک اور گزرا ہوا کل جس کا ایک اور نام تھا، ایک دوست جو میری دانست میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا اور جس نے واپس آ کر مجھے حیران کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔